الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک کتاب الایمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان نے مجھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک حدیث قدسی ہے، یہ ایک بات آپ کو، ایک علمی بات اور اہم بات ہے، سمجھا دو، اس کو آپ یاد رکھ لیں جو میں بتانے چاہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا حدیث نبوی جس کو ہم کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، پھر کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث نبوی کہتے ہیں اور خالی حدیث بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث قدسی، آپ سنتے ہوں گے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو حدیث قدسی کیا چیز ہے یہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے جو کلام فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول السلام جو کچھ بھی اپنی زبان اقدس سے بولتے ہیں یہ سب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا، وحی مانے اللہ کا گویا کہ کلام ہوتا، اللہ کی طرف سے الہام ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہوتے ہیں، جو قرآن ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، جو حدیث میں یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ قرآن عظیم جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، معانی بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لانے والے جبریل ہیں، جبریل جو واسطہ ہے نا بیچ میں، جبریل پڑھ کر کے حضور کو سناتے ہیں، الفاظ بھی رب کا، معنی بھی رب کی طرف سے، لیکن جبریل علیہ السلام لا کر کے حضور کو سناتے ہیں، تو یہ بن گیا قرآن، یہ اللہ کی وحی، یہ قرآن ہے، جس کو کہتے ہیں وحی مطلوع، یعنی وہ وحی اللہ کا کلام جس کی تلاوت کی جاتی ہے، سمجھ رہے نا، یہ قرآن بنا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے حدیث قدسی کی، حدیث قدسی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، معنی بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بیچ میں جبریل واسطہ نہیں ہوتے ہیں، جبریل لے کر نہیں آتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے قلب انور میں الہام فرما دیتا ہے، یا خواب کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بتا دیتا ہے، کوئی چیز حکم فرما دیتا ہے نا۔ اچھا، قرآن جو نازل ہوگا وہ حالت بیداری میں، لیکن جو حدیث قدسی ہے یہ خواب میں بھی، الہام میں بھی، مطلب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا، یاد رکھنا، نبی کا خواب بڑا اعلیٰ ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، خواب پر تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا نا، ہم روزانہ سارے دن زندگی خواب دیکھ کے بیٹے کو ذبح کرو، ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ تو جس میں جبریل واسطہ نہ ہونا، کلام اللہ کا ہو، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہو اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہو، لیکن جبریل واسطہ نہ ہو، اللہ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کے قلب میں الہام فرما دیا، القاء فرما دیا، پھر حضور اپنی زبان سے وہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جیسے اور اس میں روایت کرنے والے میرے اللہ کے رسول خود ہوتے ہیں، جیسے مشہور حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا، من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دیکھو یہ کس کا کلام ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ روایت کون کر رہا ہے، روایت اللہ کے رسول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کلام اللہ کا ہے، روایت اللہ کے رسول کر رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں بنا کیونکہ جبریل لے کر نہیں آئے، اگر یہی بات جبریل لے کر کے آ جاتے تو قرآن بن جاتا۔ یہ فرق ہے حدیث قدسی میں اور قرآن عظیم میں۔ یہ جو آپ آج سنتے ہیں، اچھا حدیث پاک جو حضور کی حدیث ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ معنی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چونکہ اللہ اپنے حبیب کے دل میں القاء کرتا ہے، اور جو رب وحی کرتا ہے محبوب وہی بولتے ہیں، لیکن حضور اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں،
جیسے حدیث پاک آپ بہت ساری بھی سنا آپ نے، میرے آقا نے یہ فرمایا وہ فرمایا، تو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، لیکن الفاظ رب کے نہیں ہوتے ہیں، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں، معنی رب کی بارگاہ سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے اس طرح بولتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام جو اپنے الفاظ میں کلام فرماتے ہیں اس کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے قرآن میں حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں۔ یہ جو حدیث آپ سن رہے ہیں یہ ہے حدیث قدسی، کا مطلب ہے کہ کلام اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کا ہے، اور بیچ میں جبریل واسطہ نہیں ہے، اللہ نے خود فرمایا، روایت کرنے والے حضور ہے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے کہ کذبنی ابن آدم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم یعنی انسان نے جھٹلایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ یہ ابن آدم کے لیے مناسب نہ تھا، اس کے لائق نہ تک مجھے جھٹلائے، میں تو رب ہوں نا، مجھے جھٹلانا یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔ وَشَتَمَنِي، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، یہ اللہ فرماتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہ تھا اپنے خالق کو، اپنے مالک کو گالی دے، اپنے معبود کو جس نے پیدا کیا، اپنے رب کو جو کھلاتا پلاتا اس کو جھٹلا، اس کو گالی دے، ابن آدم کے لیے بات جائز نہ تھی۔ اب وہ فرمایا کہ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِهِ۔ اب جھٹلانے کا معنی کیا ہے؟ جو رب نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ لیکن ابن آدم کا جھٹلانا مجھے یہ ہے، اس طرح کہ ابن آدم کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ رب مجھے پہلی کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا، یعنی آخرت کو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھنے کو یہ جھٹلاتا ہے انسان۔ کفار جھٹلاتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کافر کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو، یعنی جو بندہ مر گیا اور مٹی میں مل گیا، گل سڑ گیا، ختم ہو گیا، اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، یہ مجھ کو جھٹلا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، کرے گا یقینی طور پر، لیکن انسان کیا کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ کفار و مشرکین تو آخرت کو یوں ہی اس لیے انکار کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن عظیم پڑھیں گے نا، قرآن عظیم کی جو مکی آیتیں ہیں، مکی آیتوں میں 3 چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے: عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ، عقیدہ رسالت، حضور کی رسالت کا، اور تیسری چیز عقیدہ آخرت۔ مشرکین نہیں مانتے، اور آج کی بھی کافر نہیں مانتے مشرکین، وہ سمجھتے ہیں جو مر گیا کہانی ختم ہو گئی، حالانکہ مرنے کے بعد کہانی شروع ہونی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ، اور مشرکین کہا کرتے تھے بلکہ بوسیدہ ہڈی کفار حضور کے پاس لاتے تھے اور یوں پھوڑ کر کہتے تھے کیا یہ جو بڑبڑ ہڈی گر جا رہی، کیا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ فرماتا کہ اس طرح ابن آدم دوبارہ پیدا کیے جانے پر میری جو قدرت ہے وہ جھٹلاتا ہے، تو وہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، حالانکہ اللہ کے لیے دیکھیں پہلی بار پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، یہ سب یکساں ہے، نہ کوئی کام مشکل ہے نہ کوئی آسان، اللہ کے لیے مشکل آسان کا گزر نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان خود غور کرے نا، انسان کی جو چیز پہلی بار، جو مطلب جس کا کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی مثال نہ ہو، کوئی آئیڈیل نہ ہو، اس کا بنانا مشکل ہوتا ہے، اور ایک چیز ایک بار بن گئی دوبارہ اس کو سیمپل ہے وہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ جب کوئی سیمپل ہی نہ تھا، کوئی سیمپل کوئی نمونہ نہ تھا، جب رب نے وہ بنا دیا، اب تو نمونہ ہے، اب تو نمونہ ہے، تو تمہیں بھی چاہیے تم خود عقل لگاتے، جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، عدم محض تھے، تم کو اللہ نے وجود بخشا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، اب تو تم پیدا ہو گئے، اب تو ایک نمونہ بن گیا، اب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب کیا مشکل ہے؟ اگر کفار غور کرتے اسی بات کو بھی وہ آخرت کو مان لیتے، لیکن ان کی جہالت دیکھیں۔ اللہ فرماتا وَلَيْسَ أَبْعَدُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِهِ، حالانکہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے آسان تر نہیں ہے نا، پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں کچھ مشکل نہیں ہے، دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے۔ قرآن فرماتا حالانکہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، لیکن ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے، فَقَوْلُهُ، ابن آدم کیا کہتا ہے، اتخذ اللہ ولدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے،
انسان اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ, اللہ فرماتا حالانکہ میں تو ایک ہوں, میں تو بے نیاز ہوں, اولاد کی کیا ضرورت ہے مجھے. الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, میری شان یہ ہے کہ نہ میں پیدا کرتا ہوں نہ کسی سے پیدا کیا ہوا ہوں, نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ بیٹا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ, یہ سورہ اخلاص کا مضمون ہے. اور نہ میرے جوڑ کا کوئی ہے, نہ مطلب ہے کہ نہ میرے کوئی بیوی ہے. اب دیکھو کہ ابن آدم نے کیا کیا, قرآن عظیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے کا دعویٰ کرتے عیسائی, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, عیسائیوں نے کہا کہ مسیح بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ, وہ یہودی بولے عزیر السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقال, اور مشرکین عرب کیا کرتے تھے, مشرکین عرب کہا کرتے تھے الملائکۃ بنات اللہ, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ عرب کی مشرکوں کا عقیدہ تھا. تو اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا اللہ کو گالی دینا ہے, یہ عیب ہے اللہ کے لیے. ایک کنواری لڑکی ہے نا, کنواری جس کی شادی نہیں ہو, اس کے لیے کہنا کہ یہ صاحب اولاد ہے, کیا سمجھیں گے, یہ اس کے لیے گالی دینا ہے. اس کو آپ مطلب کمال نہیں بتا رہے ہیں, آپ اس پر عیب لگا رہے ہیں نا. کنواری ہے تو کہاں سے صاحب اولاد ہوگی ہو, اور وہی عورت اگر شادی شدہ ہے, شاید اب آپ اس کو کہیں کہ صاحب اولاد ہے تو اس کے لیے کمال ہے. تو مخلوق کے لیے اولاد ثابت کرنا, اسے انسانوں کے لیے یہ ہمارے لیے کمال ہے, لیکن رب کے لیے اولاد کا ثابت کرنا یہ نقص ہے, اس کو گالی دینا ہے. اس طرح کنواری بیٹی کے لیے اولاد کا ثابت کرنا, اس کے لیے لگانا حکم, یہ اس کو گالی دینا ہے. اللہ کے لیے معاذ اللہ اولاد کو ثابت کرنا یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو اس طریقے سے ابن آدم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. وفی روایت ابن عباس, حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ وہ اما شتمہ ایایا فقولہ لی ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ ولا ولدا, مفہوم الگ وہی ہے اور الفاظ جو ہے نا چینج ہے. اور ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے, ابن آدم کہتا ہے میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے, حالانکہ میں اولاد سے پاک ہوں اور میں بیوی سے بھی پاک ہوں. اللہ تعالیٰ ہر نقائص سے پاک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, اللہ تعالیٰ ہر اس شے سے پاک ہے جو لوگ اس کے طرف متصف کرتے ہیں. بس اللہ